الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کی محبتیں ملتی چلی جا رہی ہیں اور میں کوشش کر رہا ہوں جتنا مجھ سے بن پڑ رہا ہے، جتنا میری جتنی ہمت کام کرتی ہے، تو میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے اور ہر ایک بھائی کی مشکل آسان ہو۔ جو احباب اس طرح کے رابطے کرتے ہیں نا جی کہ ہمیں بتایا جائے کہ کوئی کون سے ایسے بزرگ، ایسی کس ہستی سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے کہ جہاں آپ نے بہت بڑا کوئی کمال دیکھا ہو، تو ہمیں بھی ان کا ایڈریس بتایا جائے اور ہم بھی ان کے ساتھ ملاقات کریں۔ تو ایسے احباب کے لیے میں ایک گزارش پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے یا کسی کے پابند نہیں ہوتے۔ ان کی جو ہے نا، ان کا کوئی جو سسٹم ہے نا، یہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے نا جی، یہ اپنا سب کچھ پیش کر چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ ظاہری طور پہ جتنی بھی خلق خدا ہے، جو دنیا ہے، اس میں سے یہ کسی کے بھی محتاج نہیں ہوتے۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے یہ محتاج ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی ان کی وابستگی ہوتی ہے، اور جو وہاں سے اس بارگاہ سے ان کو حکم ہے اس کے مطابق یہ چلتے ہیں۔ اب یہ ان کی مرضی کی بات ہے کہ وہ کسی کو عجائبات وہاں جا کے نظر آئیں، وہ دکھانا چاہیں یا اس سے پردہ رکھیں، یہ تو اب اللہ والے کی اپنی مرضی کی بات ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اگر کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں تو ان کو مطلب ان کے گننے کے اندر بھی نہیں آتے، اتنے عجائبات ان کو نظر آتے ہیں، اتنی عجیب چیزیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سال ہا سال تک، مدتوں تک مطلب کسی بزرگ کی بارگاہ میں رہتے ہیں اور کوئی بھی عجیب چیز وہ نہیں دیکھ پاتے۔ اور پھر ان لوگوں کا کہنا کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں۔ اچھا، یہ جو اللہ والا ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس کو کوئی سروکار نہیں ہوتا اس چیز سے، اس کو کوئی کشف و کرامت سے، ان چیزوں سے اس کو کوئی مطلب وہ یوں سمجھ لینا سابقہ نہیں ہوتا، اس کو کوئی محبت نہیں ہوتی ان چیزوں سے۔ اللہ تبارک و تعالی ذات جب چاہتی ہے اور اپنے بندے جو ہے نا وہ ایک ذکر کرنا چاہتا ہے، وہ کچھ ایسے معاملات بندے کے سامنے ہو جاتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یہ اللہ والے کی کرامت ہے، یہ اللہ کے ولی کی کرامت ہے۔ تو جن لوگوں کو یہ اشتیاق ہوتا ہے نا کہ میں کسی بابا جی کے پاس جاؤں، وہاں جا کے دعا کرواؤں اور جو ہے نا جی میرے پاس بہت ساری دولت آ جائے، یہ ناممکن نہیں ہے، میں اس چیز کا انکار نہیں کر رہا، لیکن میرے بھائی کون سا ایسا اللہ والا ہے جو آپ کو دنیا کی دعا دے گا؟ وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے، کسی نے کہا جی کوئی ایک رشوت خور انسان تھا، کسی فقیر کو اس نے جو ہے نا دھکا دے دیا، اور وہ واقعی خدا رسیدہ بندہ تھا، اللہ والا تھا، تو اس نے اس کو کہا جی کہ جو ہے نا مطلب یہ پہلے سے ہی حرام کھاتا ہے، تو اس کو آگے سے دعا دی جہاں پہ رشوت کی زیادہ وصولی کی جا سکتی تھی۔ تو اس نے کہا جی کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بنا دے، اب میں نام نہیں لینا چاہتا تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ تو اب تھوڑے دنوں کے بعد وہ اس عہدے کے اوپر فائز ہو گیا، اور جو ہی اس عہدے کے اوپر فائز ہوا تو اس نے کہا جی کہ اب اس اللہ والے کو ڈھونڈنا چاہیے، وہ تو واقعی کوئی اللہ والا تھا، دعا دے گیا اور میں اچانک سے اس عہدے کے اوپر فائز ہو گیا ہوں۔ تو وہ فوری طور پہ جو ہے نا ڈھونڈ کے اس بزرگ کو جا کے ملے اور مٹھائی وغیرہ لے کر گئے اور بڑی مبارکباد دی اور کہا بابا جی میں نے تو آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی، لیکن اس دن آپ نے مجھے دعا دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فلاں عہدہ عطا فرمائے، تو مجھے تو وہ عہدہ مل گیا ہے۔ تو وہ بزرگ حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے اور فرمانے لگے بیٹا میں نے آپ کو دعا تو نہیں دی تھی،
میں تو اس دن سے افسوس کر رہا ہوں، میرے منہ سے تو بد دعا نکل گئی تھی۔ وہ کہنے لگے لو جی، جو آپ نے الفاظ کہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ فلاں عہدے پر فائز کر دے، تو میں تو اسی عہدے کے اوپر فائز ہو گیا ہوں، تو میری تو بلے بلے ہو گئی ہے، مجھے تو بڑا فائدہ پہنچ گیا ہے۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا اس عہدے والے کی قبر مجھے دکھا۔ وہ قبرستان میں گئے، اس عہدے والے کی قبر دکھائی گئی، تو فرمایا اب اسے کھولنا شروع کر۔ جب کھولا تو دیکھا تو وہ جو مطلب اس کا جسد خاکی تھا، وہ اس کو سارے وہ جو ہے نا سانپ بچھو اور اس کس طرح کے کیڑے مکوڑے جو ہے نا جی وہ اس جسم کو جو ہے نا جی کھا رہے۔ تو فرمایا دیکھو اس کا کیا حال ہوا ہے، یہ اس عہدے کی وجہ سے اس کا حال ہوا ہے۔ آپ پر انصاف میں چھوڑ دیتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ کوئی شخص ایسا ہو جو ایک چیز سے نفرت کرتا ہو اور آپ کا بھی دعویٰ ہو اور اس کا اپنا بھی یہی مطلب خیال ہو کہ وہ اللہ کے قرب کے اندر ہے اور اللہ والا ہے، تو اللہ والا تو جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی کامل مومن کے بارے میں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، تو کامل مومن تو اپنے لیے اچھی چیز پسند کرتا ہے، تو دوسروں کے لیے بھی وہی چیز وہ پسند کرے گا۔ جیسے فرمایا نا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اللہ والے کے پاس جائیں، اسے دعا کروائیں اور وہ دنیا کی غلاظت اکٹھی کر کے آپ کو دے دے؟ نہیں، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ ہاں ہوا ہے ایسا، میں مان لیتا ہوں اس بات سے۔ اصل میں اللہ والا یہ کرتا ہے کہ وہ اس کے رزق کے اندر برکت کی دعا کر دیتا ہے۔ کسی جگہ پہ آپ گئے ہوں گے، آپ کو اتفاق ہوا ہوگا کہ آپ نے 3 روٹیاں کھائیں اور آپ کا پیٹ نہیں بھرا، آپ کو سکون نہیں ملا، آپ کی بھوک ختم نہیں۔ اور کسی جگہ پہ میرے ساتھ تو یہ اتفاق ہو چکا ہے، اور کسی جگہ ایسی جگہ آپ گئے کہ آپ نے فقط 1 روٹی کھائی اور آپ کو ایسے لگا جیسے میں نے بہت سیر ہو کے کھانا کھا لیا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے برکت۔ تھوڑا سا جو مال متا ہے اس کا پورا ہو جانا، یعنی پوری پڑ جانا، تو یہ برکت کی دعا اللہ والے ضرور کر دیتے ہیں۔ اور یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ ان سے ایسے معاملات صدور کرتا ہے، ایسی چیزیں ان سے ظاہر ہوتی رہتی ہیں جو ایمان کو تقویت دینے کے لیے ہوتی ہیں۔ جیسے وہ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک جگہ پہ جو ہے نا جی ڈیرا لگایا ہوا تھا، تو وہاں سے روزانہ کوئی 2 4 10 طالب علم گزرتے تھے جو گھڑے اٹھا کے جاتے تھے، تو وہ پانی بھرنے کے لیے جاتے تھے۔ تو ایک دن بابا جی نے بلایا کہ بیٹا ادھر آؤ میری بات سنو۔ وہ پاس آ کے گھڑے رکھ دیے، بیٹھ گئے، تو عرض کرنے لگے حضور دعا فرمائیں کوئی پانی کا سبب بن جائے، ہم بہت دور سے جا کر پانی لے آتے ہیں۔ تو فرمایا وہ پانی قریب ہے نا، وہاں سے کیوں نہیں لیتے؟ تو وہ کہنے لگے جی وہ پانی کڑوا ہے تو وہاں سے ہمیں لانا پڑتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا چلیں اچھا آپ ایسے کریں پانی یہیں سے بھر لیا کرو تو میرے پاس لایا کرو تو میں آپ کو میٹھا کر دوں گا۔ انہوں نے کہا جی یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ابھی انہوں نے تو قریب سے پانی بھرا، پانی بھر کے وہاں رکھ دیا، تو بابا جی نے تو پھونک ماری، پانی سارا میٹھا ہو گیا۔ وہ آ کر اپنے علامہ صاحب سے بتانے لگے کہ جو ہے نا جی وہ تو اس طرح بابا بیٹھا ہوا تھا، اس نے یہ کام کیا۔ ان کو بھائی تو اس سے پوچھ تو اس نے کیا ہے؟ تو جب کے پوچھا تو آپ نے فرمایا میں نے قل هو اللہ شریف سورہ اخلاص پڑھ کے اس کے اوپر دم کی ہے۔ تو وہ سارے اکٹھے ہو کے شروع ہو گئے، جو ہے سورہ اخلاص پڑھنی شروع کر لی اور وہ گھڑے پانی کے بھر کے دم کرنا شروع کر دیا۔ تو پانی نے کہاں سے میٹھا ہونا تھا؟ تو بابا فرید فرمانے لگے کہ تم لوگوں نے یہ تو پوچھ لیا کہ پڑھنا کیا ہے، لیکن فرید والی زبان بھی تو لے جاتے نا۔ تو میں نے پہلے بھی ایک ولاگ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ زبان جو ہے وہ سیف ہو جاتی ہے، یعنی سیف بمانی تلوار کے، تلوار بن جاتی ہے کہ اس کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ، جیسے فرمایا نا عارف کی زبان پر بسم اللہ کہنا مثل کوئی ہے، یعنی اگر کوئی عارف باللہ شخصیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی
معرفت رکھنے والا کوئی شخص ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا ہے، جس کے سارے لطائف کھلے ہوئے ہیں، وہ ساری مطلب یہ منازل طے کر چکا ہے، تو وہ اگر کسی کام کے کرنے سے پہلے اگر یوں کہہ دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یوں سمجھ لیجئے کہ پھر وہ کام ہو گیا، کیونکہ فرمایا عارف کی زبان پر بسم اللہ کہنا بمثل کن کے ہے، یعنی جیسے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو ساری اس کے قرب میں آنے کے بعد کی باتیں ہیں، پھر یہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور کسی نے اگر اللہ والے سے ملنا ہے، اللہ والے سے، تو اس شوق سے ملیے کہ میری منازل آسان ہو جائیں، میری دین و دنیا کی جو تکالیف ہیں وہ اس طرح سے دور ہوں کہ میں اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاروں، اور اللہ سے اس حال میں ملوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مجھ سے راضی ہے۔ باقی یہ دنیا کا سوال کرنا مناسب نہیں لگتا، بنا ہوا تو سسٹم ہی آج کل تو ایسا ہی بن گیا ہے کہ پیر پکڑا ہی اس لیے جاتا ہے، حالانکہ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا جی میں نے پیر پکڑا ہے، میں نے پیر پکڑا ہے، میں نے جو ہے نا جی مرشد ڈھونڈ لیا ہے، تو یہ غلط خیالات ہیں میرے بھائی۔ الستو بربکم کے دن جو ہے نا جی اس وقت میثاق والے دن جب یہ وعدہ ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا کالو بلا، تو عالم ارواح کے اندر یہ پہلے سے ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ خود اپنے مرید کو ڈھونڈتا ہے، وہ خود اس کو تلاش کر لیتا ہے، اور اس کو وہ مطلب ایک وقت آتا ہے، اور وہ جو روح پہلے سے ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کر کے آئی ہے تو پھر آ کے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس کے اندر بہت گہرائیاں ہیں، بہت وضاحتیں ہیں، انشاءاللہ کسی اگلے ولاگ کے اندر مزید میں گزارشات پیش کروں گا۔ بہرحال اللہ والے کے قریب جا کر، اس کی بارگاہ کے اندر جا کر دنیا کا سوال نہیں کرنا چاہیے، یہ نامناسب بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی کبھی ایسا خیال نہ کروں، اور آپ بھی ان چیزوں سے اجتناب ہی کیجیے، اور اللہ کی رضا مانگیے، اللہ کی محبت مانگیے، اس کے محبوب کی محبت مانگیے، اس کے پیاروں کی محبت مانگیے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔